نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، میری گفتگو سے پہلے آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سماعت فرمائیے۔ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کے بہت بڑے بریلوی حضرات کے مفتی تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا، ٹائم لیا، تعزیت کے لیے گیا جہاں وہ رہتے تھے، جہاں ان کی تدفین مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے تدفین کی۔ انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا، ملے ہی نہیں، باہر ہی نہیں نکلے۔ میں بیٹھا رہا 15-20 منٹ، پھر ان کے بیٹے نے کہا جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ نہیں مل سکتے۔ طبیعت خراب نہیں تھی، نفرت تھی، نہیں ملے۔ تو ہم بھی ایسی ہی نفرت پال لیں اور کہتے ہو آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز کے وارث؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہلاک ہو جائیں، کس کا غم کھا رہے تھے؟ جو آپ کو پتھر مار رہے تھے، جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، جو آپ کو ساحر کہہ رہے تھے، کذاب کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، کیا کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ قول ہوتا ہے نا، یہ ایسا خنجر ہوتا ہے کہ چیڑ کے رکھ دیتے، اس کا مرہم بھی کوئی نہیں۔ تلوار کی زخم کا تو مرہم ہے، اس کا تو مرہم بھی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آستانہ علیہ امینیہ محمد پورہ شریف یہاں سے نفرت تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے ٹائم لے کر گیا تھا، لیکن وہاں 15-20 منٹ تک بیٹھا رہا۔ پھر ان کے بیٹے تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت بیمار ہیں، وہ تشریف نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے پھر اس پر آگے تبصرہ فرمایا وہ بیمار نہیں تھے بلکہ ان کو نفرت تھی۔ پھر آپ نے 2 آیات کریمہ بھی تلاوت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو کہتا ہے، فرماتا ہے اے محبوب پیارے یہ نفرت والوں سے درگزر فرمائیے۔ سرکار تو ہر کسی کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو مولانا یہ آپ کو پتہ نہیں کس طرح غلط فہمی ہو گئی۔ آستانہ علیہ امینیہ تو محبت کا پرچارک ہے، وہ اللہ کی محبت کا سبق دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا سبق دیتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو تاکہ وہ اللہ رسول محبت کرنے لگ جائیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں باقاعدہ اجازت لے کر گیا تھا۔ آپ سوچئے اگر نفرت ہوتی تو آپ کو اجازت نہ دیتے، وہ کہتے کہ نہیں بھائی آپ نہیں آ سکتے، ہمیں آپ کے ساتھ نفرت ہے۔ جب اجازت مل گئی تو پھر آپ کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے تھا۔ ہمیں نہیں پتہ کس نے آپ کو اجازت دی تھی، ہمیں قطعاً اس کا علم نہیں ہے آپ نے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی، سب سے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان زیدہ مجدہ، وہ آستانہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں۔ میں نے ان کو سجادہ نشین بنایا تھا۔ وہ بیمار ہیں، واقعی ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے، 4 دن تک کئی بار مسلسل وہ نیچے تشریف نہیں لا سکتے، اپنی بیماری کی وجہ سے اچانک ہی ان پر اٹیک ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے اور ان کے بچوں کے ماموں کا چیلم تھا، میں یہاں سے چلا، میں تو سیالکوٹ پہنچ گیا، لیکن رستے میں وہ وایا لیلہ شریف انہوں نے جانا تھا، لیلہ شریف پہنچے تو وہاں طبیعت خراب ہو گئی، وہاں نہیں پہنچ سکے۔ تو اب ہم کیا کہیں، وہ نفرت کی وجہ سے نہیں گئے تھے؟ نہیں، طارق جمیل صاحب آپ کو بھی ذرا محبت سے سوچنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے پاس چل کر آیا تھا، اور کیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا؟ نہیں، مجھے تو میرے والد گرامی قدر کا حکم تھا، اور وہ مجھے بڑی دیر سے فرما رہے تھے بیٹے ہم اور علماء دیوبند اکٹھے ہو سکتے ہیں، رکاوٹ صرف ان کی عبارات ہیں، اور
تجھے اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے کہ تو اس مسئلے کو بڑی محبت سے حل کروا سکتا ہے، تو تو آگے بڑھ۔ وہ مجھے بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس مقصد کے لیے کھول دیا، کشادہ کر دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو میں تو اپنے والد ماجد کی تلقین پر، ان کی ترغیب پر آپ کے پاس گیا تھا، اور میں ظاہر خالی ہاتھ نہیں آیا تھا آپ کے پاس، مٹھائی بھی لے کر حاضر ہوا تھا۔ اگر نفرت ہوتی آپ کے ساتھ تو میں مٹھائی لے کر کیوں آتا؟ ہم آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ اس وقت اتفاق سے جماعت اسلامی کے سربراہ، ان کے مرکزی امیر جناب سراج الحق صاحب بھی موجود تھے، اور اتفاق سے ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری جنرل جناب لیاقت بلوچ صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ امت کی بات کرتے ہو، وحدت امت کی بات کرتے ہو، لیکن صرف باتیں کرتے ہو، فارمولہ کوئی نہیں دیتے۔ میں فارمولہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ حقیقی معنی میں امت کے اندر وحدت پیدا ہو جائے، اور میرا فارمولہ تو بڑا سادہ سا ہے۔ دیکھیں، یہ مٹی پاؤ والا فارمولہ نہیں چلتا کہ چلو جی تم اپنی باتیں رہنے دو، تم اپنی باتیں رہنے دو، اب آگے سے کیسے چلنا ہے؟ نہیں، جب تک جن مسئلوں میں 100 سال سے زیادہ لڑائی ہوتی رہی، جھگڑے ہوتے رہے، قتل تک ہوئے، ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضے تک کیے گئے، جب تک ان بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں، 3 ہیں مسائل، 2 الزام آپ ہم پر لگاتے ہیں اور 1 الزام ہماری طرف سے آپ پر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی مشرک ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، تو آئیے ہم پہلی دعوت آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ شرک پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کریں گے، تعریف کریں گے، پھر آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی متفق علیہ تعریف ہونے کے بعد کہ دیکھیے آپ نے خود یہ تعریف کی ہے اور آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا یہ نظریہ، یہ اس تعریف کے ضمن ذیل میں آ رہا ہے۔ تو اللہ گواہ ہے، میں نے آپ سے بھی کہا تھا ہم اعلان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، چھپ کر بھی نہیں، اعلان، کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم نے مرنا ہے، ہمیشہ رہنا نہیں، اور ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اصل زندگی، دائمی زندگی، اور ہم اپنی اس زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر شرک ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں گے، اپنے عوام سے بھی معافی مانگیں گے کہ ہم آپ کو غلط بتاتے رہے، اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ علماء دیوبند کا شکریہ جنہوں نے ہماری غلطی پر ہمیں آگاہ کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا، اور اگر پورا زور لگانے کے بعد، پورا ٹل لگانے کے باوجود آپ کو ہمارا شرک نظر نہ آیا یا آپ ہمارا شرک ثابت نہ کر سکے، تو یہی تینوں کام آپ کو بھی کرنے ہوں گے۔ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی کہ رب العالمین یہ موحد تھے، ہم ان کو مشرک کہتے رہے، یہ مسلمان تھے، ہم ان کو بے ایمان کہتے رہے۔ پھر عوام سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہوگی، اے لوگو، اے ہمارے دیوبندی بھائیوں، ہم آپ کو غلط گائیڈ کرتے رہے، یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ مشرک نہیں ہیں، یہ تو موحد ہیں، اور پھر ہم سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ یہ پھر دیکھنا برابر طور پر چلے گا۔ جب شرک کے معاملات ختم ہو جائیں گے پھر ہم بدعت کی طرف آ جائیں گے۔ بدعت میں بھی ایسے ہی کام کریں گے، پہلے بدعت کی متفق علیہ ڈیفینیشن کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارا، آپ کا کام ہوگا ہماری بدعت بیان کرنا۔ اگر بدعت ہوئی تو اللہ کی قسم چھوڑ دیں گے، ہم نے خام خواہ قبر خراب کرنی ہے اپنی۔ پھر آ جائے گی ہماری باری، پھر ہم سب سے پہلے طے کریں گے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں کیسے گستاخی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، گج وج کے تساں کڈ کے میرے محبوب دا ادب بھی کرو، میرے محبوب دی تعظیم بھی کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اور یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں صحابہ کرام ان کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوران گفتگو اے ایمان والو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اور ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کو چیخے مار کر بلاتے ہیں، اے فلانے، چیخے مار کر بلاتے ہیں نا۔ فرمایا نا، یہ میرے محبوب کی بارگاہ، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یہ دونوں کام نہیں کرنے، نہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی کرنی ہے دوران گفتگو، نہ ہی تم نے میرے محبوب کو چیخے مار کر بلانا ہے۔
اگر دونوں کاموں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اللہ صحابہ کو کہہ رہا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تب کب تمہارے ایمان کی کھیتی تباہ و برباد ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جمیل صاحب، ذرا غور سے سن لیجیے، وہاں تو وہ سچا لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے جس سچے لفظ کی آڑ میں کوئی دشمن گستاخی کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ تو جب وہ سچا لفظ بولنے کی اجازت نہیں جس کی آڑ میں دشمن گستاخی کر جائے، تو وہ الفاظ کیسے بولنے کی اجازت ہوگی جن میں صراحتاً نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی پائی جائے، توہین پائی جائے۔ تو ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے، بہت ہو گئی لڑائی، بہت ہو گئی، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لڑتے لڑتے، اب آخر ہم سے بھی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا تم نے اصلاح کے لیے کیا کوشش کی تھی۔ تو میں تو یہی درد لے کر ہر کسی کے پاس جا رہا ہوں، آپ کے پاس بھی آیا ہوں۔ پھر میں اس وقت تک کئی عوامی جلسوں سے خطاب کر چکا ہوں، ویسے اپنے جلسوں میں تو میں روز ہی خطاب کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے دھوبی گھاٹ میں مولانا سمیع الحق صاحب نے اور حافظ محمد سعید صاحب نے، انہوں نے دفاع امت کانفرنس کی تھی، تو اس میں مجھے دعوت دی گئی تھی، تو میں نے وہاں بھی جا کے یہی پیغام دیا تھا۔ پھر مولانا زاہد قاسمی صاحب ہمارے شہر کے ایک مشہور شخصیت ہیں، دیوبندی حضرات کے، آپ حضرات کے، انہوں نے میٹنگیں بلائیں، 3-4 مرتبہ میں ان کے ہاں میٹنگ ہے، اور ہر بار میں نے یہی دعوت پیش کی ہے۔ اور اتفاق سے میں نے اس وقت مولانا یاسین ظفر صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے لیے میرے ہوتے ہوئے یہ کام کر لو۔ انہوں نے کہا تھا یہ تو ہماری بھی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری طرف ہی پھیرا لے آئیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں بھی، ان سے نپٹو۔ تو میں نے کہا پھر خدا کے لیے کرو بھی، ان معاملات کو طے کرو۔ میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ پھر سپاہی صحابہ نے مجھے بلایا، ان کے جلسوں میں جنگ میں گیا ہوں، 2 مرتبہ مدینہ ٹاؤن میں گیا ہوں، میں 1 مرتبہ بابا چک میں گیا ہوں، 1 مرتبہ میں کراچی میں مولانا اورنگزیب فاروقی کی دعوت پر گیا ہوں، پھر میں یہاں آیا ہوں کمالیہ کے اندر، میں نے یہاں بھی آن کے 6 تقریریں میں سپاہی صحابہ کے سٹیج پر کر چکا ہوں، اور وہاں الحمدللہ سچ بات بیان کی ہے، اپنی بات کی ہے الحمدللہ۔ میں نے پیار کا سبق دیا ہے، میں نے یہ محبت کا سبق دیا ہے میں نے۔ اور اگر ہمارے آستانہ سے نفرت کی فضا پیدا ہوئی ہوتی، نفرت کا پیغام پھیلا ہوتا، تو کیا یہ مخالف علماء جو ہیں، علماء دیوبند اور اہل حدیث، ابا جی کے جنازے پر آتے؟ ابا جی کا بھی جنازہ نہیں اٹھایا گیا تھا کہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب جو علماء دیوبند میں ایک بزرگ شخصیت ہیں، وہ بھی تعزیت کے لیے آ گئے۔ اہل حدیث ایک عالم تھے، وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں، مولانا طیب معاذ صاحب، وہ بھی آ گئے، اور بھی کئی حضرات تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے جنازے سے پہلے۔ پھر جنازے کے اندر علماء دیوبند کا شریک ہونا، اہل حدیث علماء کا شریک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے محبت کا پیغام پہنچا تھا۔ میں تو دارالقرآن کے اندر بھی گیا تھا اہل حدیث بھائیوں کی دعوت پر، وہاں میں نے ختم نبوت کے عنوان پر خطاب کیا۔ میرے علماء اہل حدیث سے مراسم ہیں، میرے علماء دیوبند سے مراسم ہیں۔ مولانا ہم نفرت کرتے ہیں لیکن غلط نظریات سے، افراد سے نفرت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پیار سے، محبت سے سمجھاؤ بھئی ان کو، جہاں غلطی ہوگی، ہماری غلطی ہو ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، آپ کی غلطی ہو تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کاش وہ آپ نے 2 آیتیں نہ پڑھی ہوتی، اور اگر پڑھی تھیں تو پھر اس پر عمل بھی کیا ہوتا۔ اس میں کیا محبوب پیارے، اگر کوئی بات کرے تو تو صبر کر، اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچی تھی تو آپ اس طرح اس کو نشر نہ کرتے، آستانہ کے خلاف نفرت نہ پھیلاتے۔ تو میں پھر آپ سے التجا کروں گا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں۔ میں تو ہر کسی کا ہمدرد ہوں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ میرا کام تھا پیغام پہنچانا، آواز سنانا، آگے آپ کی مرضی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں۔